جو تعلق روح کا حصہ نہ بن سکے، سکھ اور اطمینان کا آسرا نہ ہو، وہ تعلق چاہے جتنا بھی قریبی ہو، وہ زندگی کا اثاثہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شے خود کی ملکیت کا احساس نہ جگا سکے تو اس کے ساتھ غیروں والا سلوک ہی تو کیا جاتا ہے۔ تعلقات کی اس دنیا میں سب سے اہم تعلق لائف پارٹنر کا آپسی تعلق ہے، جس کا پھیکا پن نہ صرف لائف پارٹنرز کی لائف کو بے رنگ کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جڑے باقی تمام تعلقات کی رنگینی اور شگفتگی کو بھی نگل جاتا ہے۔ تعلقات میں آنے والی ناشگفتگی، بدسلیقی اور پھیکا پن اتنا کڑوا اور جان لیوا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو مختلف قسم کے نفسیاتی اور جذباتی پھندوں میں الجھا دیتا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کی جدت نے جہاں تعلقات نبھانے میں آسانی پیدا کی ہے، وہیں پر تعلقات کی خرابی کا اولین سبب بھی بن رہی ہے۔ مگر اصل مسئلہ شاید کسی جدت کا وجود میں آنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے مقاصد کی ہم آہنگی، پارٹنر کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے اور ایک دوسرے کی شخصی حیثیت کو عزت و احترام سے قبول کرنے پر ہے۔ تعلقات کی یہ مہارتیں اتنی ہی ضروری ہیں جتنی میٹھی چائے کے لیے شکر کی ضرورت ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ صرف ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے کے جسم استعمال کرنے کا رشتہ، سارا دن اجنبی بنے رہو اور رات کو ایک تکیے پر سر رکھ کر وترگو کرنے لگو۔ خدا جانے دن کی روشنی کا رشتہ درست تھا کہ رات کے اندھیرے کا۔ ہمیشہ پرفیکشن نہیں دیکھی جاتی، معصومیت، خوشیاں، کہے اور کچھ ادھورے سے لمحات اس پرفیکشن سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور مجھے کہانیاں اور تصاویر ادھوری ہی پسند ہیں، جن میں کچھ عیب ہوں جو آپ دور کریں، جن میں کچھ نقص ہوں جو آپ ٹھیک کریں، جن میں کچھ خامیاں ہوں جو آپ کو خوبیاں لگیں، جن میں کچھ ادھورا پن ہو اور وہ ادھورا پن آپ دور کریں۔ پرفیکٹ مل جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر امپرفیکٹ کو پرفیکٹ بنانے کا جو مزہ ہے لوگ وہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ تمہیں کبھی کوئی شخص کسی ویران جگہ پر اکیلے بیٹھے چاند کو تکتا نظر آئے تو اس کا دھیان اپنی طرف کر کے بس اتنا پوچھنا کہ چاند پورا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جواب دینے سے قاصر ہوگا، در حقیقت چاند کو مسلسل دیکھنے والے چاند تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ بس اپنے آج میں بیٹھے روز یوں ہی اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں۔ بس کچھ اداسیاں مایوسی میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ احساس ندامت اور اس سے جڑے کئی احساسات کے ساتھ انسان کو جکڑے رکھتی ہے۔ پھر وہی ہے جو ان اداسیوں سے انسان کو باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی تسلیاں دل کو وحشتوں سے نکال کر اس کی نعمت کے سمندر میں ڈال دیتی ہیں، اور زبان سے شکر کے علاوہ کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا۔ دل دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ سے، اور دل کی زندگی دو چیزوں سے ہے، استغفار اور ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ جب روح پر گناہوں کی ضربیں بار بار لگائی جائیں تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کثرت گناہ سے دل میلے ہو جاتے ہیں، دل کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے، دل مرجھا جاتے ہیں، دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل میل سے بھر جاتے ہیں۔ ہم نیک کاموں سے غفلت برت کر دلوں کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ جن گناہوں کو معمولی سمجھ کر ہم نے انہیں اپنی زندگی میں لازم اور ملزوم کر رکھا ہوتا ہے، یہی معمولی گناہ ہماری تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ بندہ اپنے رب کی یاد سے ذرا برابر بھی غافل نہ ہو، ورنہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان کو تر رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک دل کی زندگی ہے، دلوں کی بہار ہے، دلوں کے زنگ کی دوا ہے۔ قرآن پاک کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائیں۔
قرآن پاک سے جڑے رہیں اور اپنے دلوں کی پاکیزگی کو برقرار رکھیں تاکہ دل آئینے کی طرح صاف و شفاف رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 138 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہر پھول رنگ لانے سے پہلے زمین کا بوجھ سہتا ہے، تنہائی اور اندھیرا سہتا ہے، پھر سورج کی تپش سہتا ہے؟ کیا تمہاری قدر ان پھول پودوں سے زیادہ سے نہیں؟ وقت کی رفتار نہ دیکھو، مسکراتے رہو۔ جو تمہیں دبا رہے ہیں ان سے بھی محبت کرو کہ تم بیج ہو اور یہ سب بوجھ تمہارے لیے ہیں۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے۔ جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ، جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو۔ دل ہلکا کر لو لوگوں کے احساسات سے، بس جو ساتھ دے رہا ہے اس کا احساس رکھو۔ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، اس پر مت یقین کرو، پر جو تم سے نبھا رہا ہے اس کا اعتبار کرو۔ محبت سب سے کرو، سب کا ساتھ دو، بے شک عشق مخصوص ہے اللہ کے لیے، یاد رکھو۔ سارے جو بھی چاہے ڈھونڈ لو دنیا میں، مگر سفر آخر میں ہے بس ساتھ اعمال، یاد رکھو۔ تمہیں کچھ بھی کہے دنیا وہ اسے کہنے دو، تم خود کیسے ہو کیا ہو بس یہ یاد رکھو۔ لوگوں کے دکھ نہ لگاؤ دل سے، یہ معمولی ہے، سخت ہے آخرت کے معاملات، بس یہ یاد رکھو۔ وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، بخش دیتا ہے، تم بس دل میں یقین بھر لو، نہ کوئی ملال رکھو۔ جو توڑ گیا ہے اسے بھول جاؤ، جو سمیٹ رہا ہے اس کو یاد رکھو۔